کیا حال ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ آپ خود اندازہ کریں کہ میرا محبوب ہو اور جس کے دیکھے بغیر میری زندگی کے لمحات نہ گزر سکیں، وہ میرے گھر میں آ کے اتنی بے اعتنائی کرائے تو میرے تو دلوں پہ آنے چل جاتے تھے، لیکن میں کیا کر سکتا؟ اسی لیے میں بیمار ہو کے صاحب فراش ہو گئی۔ حضور کی جدائی، پھر حضور کی بے اعتنائی، پھر دشمنوں کی باتیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ نے پوچھا کہ عمر ماذا رأیک، کا تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عمر اپنے دور کا عبقری ہے، محدث، جس کے دل میں اللہ الہام فرماتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، حضور یہ آپ کی زوجہ مطہرہ کا مسئلہ ہے، اس میں مال ابن خطاب کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ حضور کی بیوی کے بارے میں بات کریں؟ حضور یہ تو آپ کا ذاتی مسئلہ ہے۔ حضور نے فرمایا عمر میں آپ سے مشورہ مانگ رہا ہوں، میں حکم دے رہا ہوں کہ مجھے مشورہ دو، یہ تو میرا حکم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہے تو پھر مجھے کچھ اجازت ہے بات کہنے کی۔ میں نے جو حکم دیا ہے کہ مشورہ دو، اس نے کہا حضور پھر میں جو عرض کروں گا، کچھ پوچھوں گا تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں عمر میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مجھے مشورہ دو، میں کیوں ناراض ہوں گا؟ انہوں نے کہا حضور بڑی آسان سی بات ہے، صرف ایک سوال کا آپ جواب دے دیں، اگلی رائے پھر میں دیتا ہوں کہ عائشہ کا نکاح آپ نے اپنے منشے سے کیا ہے یا حکم خدا سے کیا؟ آپ کا منشا تھا، آپ نے رشتہ ڈھونڈا، آپ نے تلاش کیا، انسان ہے غلطی ہو سکتی، اپنی طرف سے آدمی ڈھونڈتا ہے کہ اچھی بچی ہو، لیکن انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات بڑے گھرانے ہوتے ہیں، بیٹیاں بظاہر بڑا کردار ہوتا ہے لیکن اندر خطا ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا کمال کرتے ہو عمر، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اور جبریل ریشم کے کپڑے میں عائشہ کی تصویر لائے میرے سامنے کہ ہذہ زوجتک، یہ تمہاری بیوی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اللہ کا انتخاب ہے، ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھے رشتے مل جاتے ہیں، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں مل سکی۔ اللہ تو علام الغیب ہے، اللہ نہیں جانتے تھے کہ عائشہ سے ایسی غلطی ہوگی، وہ نبی کے گھر میں لائے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں فسر عن رسول اللہ، حضور کا چہرہ مبارک جو تھا نا ایسے گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا، خوش ہو گیا نا، حضور کا اطمینان ہو گیا نا کہ میرا حرم پاک ہے اور میری بیوی پاک ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے اللہ نے جب چنا ہے تو اللہ کی چنائی میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان اقوال سے اور اس آیت مبارک سے کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو حلال کیا۔ اب دیکھیں جو آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق بھی حضور کی ازواج سے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ہے مسئلہ ایلا۔ ایلا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا یا بیوی سے ملوں گا نہیں۔ اصل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے قسم کھا لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر آپ ایک بیوی کے پاس گھر کے اوپر چوبارہ بنا ہوا تھا، اس میں تشریف لے گئے، یعنی ایک کمرہ نیچے سے ایک اوپر تھا، اور صحابہ میں یہ بات جو تھی گردش کر گئی کہ حضور پاک نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔
اب سب سے سچی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ہونی تھی نا، کہ ان کی بیٹی حضور کے گھر میں تھی. حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ حضور کے گھر میں ہے، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ حضور کے گھر میں ہے. تو حضرت عمر بڑے غصے میں آئے، بڑے جلال میں آئے، اور بڑے غصے سے آ کر اپنی بیٹی سے کہا کہ حفصہ، میں اسی لیے تمہیں کہتا تھا کہ حضور پاک کو کبھی تنگ نہ کیا کرو، تم لوگ ہمیشہ تنگ کرتی ہو. اصل وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہوتی تھی کہ حضور پاک جو خرچے کے لیے کچھ بھیجتے تھے نا، سال کا یا 6 مہینے کا یا 2 مہینے کا یا ہفتے کے لیے خرچ بھیج دیا، جو آ جاتا تھا اس زمانے میں، جو جو آ گئے، کبھی تھوڑی سی گندم آ گئی، کھجوریں آ گئی، زیتون آ گیا، یہی چیزیں ہوتی. تو بیویاں چونکہ اتنی سخی تھیں کہ جو آتا وہ شام تک دوسرے دن خیرات کر دیتی، گھر میں پھر کچھ نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو عرض کرتی ہیں حضور گھر میں تو کچھ نہیں، کچھ آئے تو بھجوا دیں. کیونکہ بیویوں میں تو اتنی سخاوت تھی نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کو اس دور میں 30,000 درہم بھیجے. اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1426 سال یعنی گزر گئے ہیں، تو اس وقت 30,000 کی ویلیو کیا ہوگی آج کے مقابلے میں. تو اس کے بعد جب وہ پیسے پہنچے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اور چلانا شروع کیا اور چلانا شروع کیا اور چلانا شروع کیا. اللہ کی شان ہے، اس دن بی بی عائشہ روزے کے ساتھ تھی اور شام کو کچھ بھی نہیں بچا، 30,000 ختم. تو شام کو جب افطار کے لیے سوکھی روٹی کے ٹکڑے آئے تو خادمہ نے کہا کہ امہات المومنین، اگر 5-10 درہم ہی چلو ہمیں دے دیتی تو آج تو اچھا کھانا بنا لیتے نا. 30,000 تو آپ نے چلا دیا، لیکن اپنے گھر کے لیے تو کوئی 10, 20, 50, 100 دے دیتی نا، کہ 2-4 دن ہم بھی اچھا کھانا کھا لیتے. تو بیوی نے فرمایا اچھا ہے، یاد کرا دیتی تو میں دے دیتی. تم نے یاد نہیں کیا، مجھے تو خیال نہیں کہ گھر میں ہے یا نہیں ہے. یعنی یہ عالم تھا سخاوت. حضرت حسن کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس دور میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20,000 درہم کا ہدیہ بھیجا، اور ساتھ بھیجنا جس کے ذریعے بھیجا اس کو کہا دیکھنا کہ حضرت حسن کیا کرتے، تم وہیں رہنا 2-4 دن، معلوم تو ہو نا کہ پیسوں کا خرچ کیسے کرتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب صبح کو جو مسجد میں بیٹھے تھے نا، بلانا شروع کیا اور تقسیم کرنی شروع کی. مسجد سے اٹھے اس وقت جب 20,000 ختم ہو گئے. گھر میں کچھ نہیں، اہل بیت رسول ہے. تو حضرت معاویہ نے ان کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، سخاوت بھی ٹھیک ہے، شریعت کا حکم بھی ہے، لیکن یہ تو ایسا نہیں ہے کہ والے نفس کا علیہ کا حق، والے اہل کا علیہ کا حق، آپ کا بھی تو حق ہے نا اپنے اوپر، آپ کے گھر والوں کا بھی تو کوئی حق ہے نا. اس قدر اڑا دینا پیسے کوئی اسراف نہیں ہے کہ ایک دن میں 20,000 دے دو. تو حضرت حسن نے ان کو جواب لکھا کہ اسراف وہ ہوتا ہے جو غلط کام میں خرچ کیا جائے. حرام کے کاموں میں اگر آدمی 1 ریال بھی خرچ کرے تو وہ اسراف ہے، اور اللہ کے کاموں میں اگر 1 کروڑ بھی خرچ کرے تو اس میں کیا اسراف ہے؟ اسراف تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے. آپ نے سگریٹ پہ خرچ کر دیا، آپ نے حرام چیزوں پہ خرچ کر دیا، آپ نے مکروہات پہ خرچ کر دیا، آپ نے بلا وجہ جناب یہ ہے کہ خوشبو لگانی تھی وہ 50 روپے کی بھی لگ سکتی ہے لیکن آپ 500 کی لے بیٹھے، یہ اسراف ہے. اگر آپ نے غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، یتیموں کو دیا، بیواؤں کو دیا، یہ کیا اسراف ہے؟ انہوں نے کہا لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا. تو اصل وجہ دراصل یہ تھی کہ بیویاں خیرات کر دیتی اور پھر حضور سے مانگتی. حضور ناراض ہو. اسی لیے سیدنا عمر نے بی بی حفصہ سے کئی دفعہ کہا
کہ اگر تمہیں ضرورت ہو تو تم مجھ سے مانگ لیا کرو، لیکن اللہ کے نبی کو کیوں تنگ کرتی ہو؟ اچھا آگے حفصہ تھی، اس میں بھی تو خطاب کا خون تھا نا، عمر کی بہن نے کہا عمر تم کیوں میاں بیوی کے مسئلے میں کیوں دخل دیں؟ ہم جانے حضور جانے، تم کیوں آ جاتے ہو دخل دینے کے لیے؟ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، ہمارے حال پہ چھوڑ دو۔ حضرت عمر نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس دن پتہ لگے گا تمہیں جب حضور نے غصے میں آ کے طلاق دے دی نا، پھر نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی مرضی۔ تو حضور اسی ناراضگی میں چلے گئے تو صحابہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور پاک نے طلاق دے دی ہے۔ تو باقاعدہ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور ہر آدمی اپنی گردن جھکا کے اللہ کے آگے رو رہا تھا کہ وہ ہو گیا، ان کی ماں کو طلاق ہو گئی، تو مذاق تھوڑی ہے اگر بیٹا باحیا ہو اور ماں کو طلاق ہو جائے۔ لیکن یہ باتیں ان کو سمجھ آتی ہیں جن کو ماں کی فرما برداری کا پتہ، جن کو ماؤں کی عظمت کا پتہ، جن کو والدین کی عزت و عظمت کا احساس ہو، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار میری ماں کو طلاق ہو گئی، اب میں ایک متعلقہ کا بیٹا کہلاؤں گا۔ میری ماں کو طلاق ہوئی، چاہے وہ اس پر کوئی گناہ بھی نہ ہو، لیکن لوگ کہیں گے بھی آخر کوئی غلطی تو تھی نا۔ بڑے بڑے سمجھدار جو ہیں جی تالی کوئی ایک ہاتھ سے بجتی ہے، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ والبادی ازلم، جو ابتدا کرے گا وہ ظالم ہوتا ہے، تالی چاہے 2 ہاتھ سے بجے یا 4 ہاتھ سے بجے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس بات کی ابتدا کس نے کی ہے۔ خاوند نے کی ہے تو خاوند کی طرف ظلم ہے، بیوی نے کی ہے تو بیوی کی طرف۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں آیا، اللہ عالم جیسے کسی کی موت ہو، اتنا غم، کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا؟ ہم نے کہا حضور فلاں جگہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں آیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کمرے کے اوپر بالا خانے میں تھے اور دروازے پہ ایک صحابی بیٹھے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ فاستأذن رسول اللہ، حضور سے جا کے اجازت مانگو کہ عمر علی بابک، عمر آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اجازت چاہتے ہیں اوپر آنے کی۔ انہوں نے جا کے کہا اور حضور نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اجازت نہ ملی تو اب میں بھی پریشان ہوں کہ بھئی بات تو کوئی ہے۔ پھر میں نے صبر کیا، واپس جاؤں ٹھہر جاؤں، کیا کروں؟ میں نے کہا نہیں، آخر مسئلے کو حل تو ہونا چاہیے نا، پتہ تو لگے نا کہ بات کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ اجازت مانگی تو دوبارہ بھی اجازت نہ ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ٹھہر گیا اور کچھ دیر گزار کے اس کے بعد میں نے ذرا زور سے، یعنی ایسی آواز، اتنا آواز اونچی کی کہ حضور خود سن لیں۔ میں نے کہا یار پھر درخواست کرو، پھر اجازت مانگو، میں دروازے پہ کھڑا ہوں، مہربانی کریں۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اچھا بلا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اوپر گیا سب سے پہلے تو میں اس گھر کو دیکھ کے میرے آنسو آ گئے کہ یہ خاتم الانبیاء کا کمرہ، قالین کیا جس میں چٹائی بھی پوری بچھی ہوئی، ایک مشکیزہ لٹک رہی ہے اور نیچے جناب ایک اپنا چٹائی پڑی ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم کے سونے کے لیے بستر نہیں ہے، اس چٹائی کے اثرات آپ کے بدن مبارک سے۔ تو داخل ہونے کے بعد، سلام کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ حل طلقت نساءک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ عمر کیا کہہ رہے ہو؟ ما طلقتہن، میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوتا،
کا فکبر عمر، حضرت عمر فرماتے میں اتنا خوش ہوا نا، میں نے زور سے کہا اللہ اکبر، کہ حضور نے تو طلاق نہیں دی ہے۔ کہتا ہے کہ میری آواز، ویسے بھی حضرت عمر بڑے جہیر الصوت تھے، آپ کی آواز بہت بلند، اللہ نے آپ کو بڑی بلند آواز عطا فرمائی تھی، تو فرماتے ہیں کہ میری آواز مسجد نبی میں بھی پہنچی، چونکہ حجرات تو قریب تھے نا سارے، اور پھر حضرت عمر نے جوش میں آ کے جب نعرہ بلند کیا ہو، تو میں نے کہا وجہ کیا حضور؟ پھر یہ بات کیا؟ سارے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا آ گئی تھی، آپ نے فرمایا کہ عمر اصل بات یہ ہے کہ میں بیویوں سے ناراض ہو کے میں نے قسم کھا لی ہے کہ 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ایلا ہے، یہ طلاق نہیں ہے، طلاق الگ چیز ہے، ایلا الگ چیز ہے۔ تو میں نے تو اس لیے کہ وہ بار بار ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہیں، میری طبیعت پہ ناگوار گزرا تو میں نے ایلا کیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ حضور بڑے غمگین بیٹھے ہیں، حضور پر بھی تو اثر تھا نا کہ ساری بیویوں سے قسم کھا کے بیٹھے ہیں علیحدہ، صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ کا غم ہے، تو حضرت عمر نے سوچا، کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کوئی ایسی بات کروں کہ حضور کچھ تو خوش ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سے کچھ تو بوجھ اترے نا۔ تو اس کو کہتے ہیں مزاح، یاد رکھو، مزاح ایک لفظ ہے مزاح، اچھا ایک ہوتا ہے مذاق، مذاق اور مزاح میں آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا آپس میں بھی، ہم کہہ دیتے ہیں یار کیوں مذاق اڑا رہے ہو، تو مذاق الگ چیز ہے، مزاح جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ مذاق تو ہوتا ہے نعوذ باللہ، اس میں ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں جو اگلے کے شان کے خلاف ہوں، کوئی برا لفظ کہہ دیا، کوئی یعنی گھٹیا لفظ زبان سے نکال دیا، یہ تو مذاق ہوتا ہے، یہ منع ہے شریعت کہ کسی کے ساتھ مذاق کرو۔ اچھا جیسے کسی کو نقل کرو، لنگڑا بن کے چلو، وہ لنگڑا ہو بیچارہ تو اس کی نقل بناؤ، یہ تو ایذا دینے والی بات ہے۔ ایک آدمی غریب اندھا ہے تو وہ بھی اندھا بن کے اس کی نقل کر رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ اس کو یہ مذاق منع ہے۔ اسی لیے بڑا ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے، یہ ابو الفضل اور فیضی 2 بھائی تھے نا، یہ بڑے مشہور گزرے ہیں ہندوستان میں، اور یہ اکبر کا دور تھا، جب اکبر بادشاہ تھا نا، یہ اس کے 9 رتن تھے، یہ اس کے خاص لوگوں میں سے تھے، اس کے بڑے معتمد الہ لوگوں میں، جس کو موجودہ دور میں کہتے ہیں نا کچن کیبنٹ، یہ اس کے ممبر تھے گویا سے۔ تو بہرحال اور بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، ابو الفضل بھی اور فیضی، اچھا 2 بھائی تھے، خدا کی شان دیکھو، ایک بھائی شیعہ تھا ایک سنی، اور دونوں بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت بڑا علم تھا دونوں کے پاس، اور یہ ملا مبارک کے بیٹے تھے، ان کا باپ بھی بہت بڑا ملا عالم تھا، مولوی تھا، اس کا نام مبارک تھا۔ تو ایک دن عرفی ایک شاعر گزرے ہیں ہندوستان میں، ان کا لقب تھا عرفی، تو وہ آئے ملنے کے لیے، ابو الفضل اور فیضی کو ملنے کے لیے آئے، تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب وہ ان کے گھر پہنچے، دروازے پہ پہنچے، تو انہوں نے گھر میں کوئی کتے شتے جو پالے ہوئے تھے نا، تو اس وقت شاید جو کتی نے کوئی بچے تازہ دیے ہوں گے، تو چھوٹے چھوٹے اس کے پلے جو تھے نا وہ سارے گھر میں بھاگ رہے تھے۔ تو عرفی نے جب دیکھا تو اس کو سوجھ گئی، وہ بھی شاعر تھا نا، تو اب جناب جب وہ آیا نا ابو الفضل اور فیضی دونوں آئے، تو اس نے کہا کہ فوراً ان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ صاحبزادگان کے ذرا نام تو بتائیں۔ وہ کتے کے بلے جو بھاگ رہے تھے نا، انہوں نے کہا تو اس نے یہ مذاق ہے کہ کسی کتے کو اس کے بیٹے بنا رہے ہو۔ انہوں نے کہا یہ ذرا صاحبزادگان کا تعارف تو کروائیں، ان کے نام سے تو روشناس فرمائیے۔ تو آگے بھی تو ابو الفضل تھا اور فیض، انہوں نے کہا اس میں عرفی، آگے بھی تو ابو الفضل اور فیضی تھا نا، ہم آدمی تھوڑے تھے۔ تو اس نے کہا بس اس میں عرفی۔ اچھا اب اس میں دونوں باتیں ہو سکتی تھی نا، بے اس میں عرفی کا معنی یا بھی شاعر کا نام بھی عرفی تھا نا،
ایک ہے عرف عام، بھی عرف عام میں جو کتوں کو کہا جاتا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ اس خاص نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو لفظ عرف میں دونوں باتیں ہو جاتی تھیں. ایک تو بھئی عرف عام میں جو کچھ لوگ کہتے ہیں